بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے ڈائریکٹلی بات کی ہے کہ پاکستان میں اس کی جنگ صرف آرمی چیف جنرل عاصم کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی سی آئی اے کا جو جیو پولیٹیکل ہٹ مین ہے زلمے خلیل زاد، اس کا ایک سیریز آف تھریڈ ایک ٹویٹس آتی ہیں جس میں ایک انپریسیڈنٹڈ مینر میں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم استعفیٰ دے دیں، اور اب یہ پاکستان میں بلا وجہ دخل دے رہا ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ سی آئی اے کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے پبلکلی کہ پاکستان آرمی چیف استعفیٰ دے؟ اور عمران کیوں انسسٹ کر رہا ہے کہ جنرل عاصم کو ہٹایا جائے؟ اور 9 تاریخ کو کیوں ان لوگوں نے آرمی کی تمام انسٹالیشنز پر اپنے دہشت گردوں کے ساتھ حملے کیے تھے؟ کہ اس وقت پاکستان میں جو پی ٹی آئی نے دہشت گردی کی ہے، آپ کو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اس دہشت گردی کو سی آئی اے سپورٹ کر رہی ہے، اور سی آئی اے بھی وہی ڈیمانڈز کر رہی ہے جو عمران کی ڈیمانڈز ہیں، اور کیوں سی آئی اے کو جلدی پڑی ہوئی ہے عمران کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی۔ دیٹ از دی اینڈ گیم۔ عاصم کا اور عمران کے درمیان ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے عمران کو کچھ ایڈوائس کیا اس کرپشن کے اوپر جو عمران کے آس پاس حکومت میں لوگ کر رہے تھے، تو عمران نے بھڑک کر ان کو ہٹا دیا ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ تو عمران کے دل میں تھا کہ تھوڑا سا یہ مجھ سے خفا بھی ہوں گے، تو نواز شریف نے اس لیے جنرل عاصم کو لگا دیا۔ اب جب الیکشن نہیں ہوا تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کرو اور ان سے ریزگنیشن لو تاکہ جنرل عاصم ریزائن کر جائے، یا پاک فوج میں بغاوت کروا دو تاکہ اس کے نتیجے میں جنرلز اکٹھے ہو جائیں، جنرل عاصم کو اپنے آرمی کی کمانڈ سے ہٹا دیں۔ اتنا ڈینجرس اور خطرناک پلان ہے یہ ان کا، مطلب ایکچولی اٹس ٹریزن، یہ غداری ہے۔ یہ میمو گیٹ سے زیادہ خوفناک پلان ہے۔ میمو گیٹ بھی یہی تھا کہ آرمی کے اندر بغاوت کرائی جائے گی، آرمی پہ حملہ کروایا جائے گا امریکنز کے ساتھ۔ اور اس پلان میں اب چونکہ ان کو جلدی پڑی ہوئی ہے، جلدی اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ جیسے کہا کہ جنرل عاصم نے آنے کے فوراً بعد چائنا سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر لیے۔ آپ نے جو دورہ کیا انہوں نے وہ چین کا کیا، امریکہ کا نہیں کیا۔ ہمیشہ آرمی چیف آتا تھا پہلے پاکستان کا، امریکہ کا دورہ کرتا تھا۔ انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، قطر کا کیا، عمان کا کیا، چائنا کا کیا۔ افغان طالبان کو اسلام آباد انوائٹ کیا، جی ایچ کیو میں ملاقات کی چائنیز لوگ ڈیلیگیشن سے بھی اور طالبان سے بھی۔ ظاہر ہے امریکنز تو خوش نہیں ہے اس کے اوپر۔ جنرل باجوہ اور عمران کے ذریعے انہوں نے چائنا کو بھی رسوا کیا تھا، افغان طالبان سے بھی تعلقات توڑے تھے، انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کشمیر ان کے حوالے کیا تھا، پاکستان کو اکنامکلی تباہ کیا تھا آئی ایم ایف کے حوالے کر کے، اسٹیٹ بینک کو۔ تو یہ ساری چیزیں جنرل عاصم نے آ کے انڈو کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اب پاکستان کے ساتھ ایک ایسٹرن بلاک بنانا شروع کیا، چائنا کے ساتھ ڈیفنس الائنسز، افغان طالبان کو لے کر آئے، انڈیا کے خلاف ایک سخت سٹیٹمنٹ دیا۔ وہ جو سٹیٹمنٹ 100 سال کا امن عمران کرنا چاہتا تھا معید یوسف کی سیکورٹی پالیسی کے ذریعے، باجوہ کے ذریعے، اس سارے کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ ان کا کشمیر اٹو ٹانگ نہیں ہے بھارت کا، ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہم اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ہمیں ضرورت پڑی تو اندر جا کے ماریں گے۔ اب یہ ساری باتیں باجوہ تو نہیں کرتا تھا، عمران تو نہیں کر سکتا تھا۔ جنرل عاصم نے آ کے یہ سارے سٹیٹمنٹس دینا شروع کیے تو امریکنز الارم ہو گئے۔ اس لیے امریکنز کو زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جنرل عاصم کو ہٹایا جائے یا فوج میں بغاوت کروائی جائے، کیونکہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گئے، اگر آرمی کے پاکستان اسٹیبلش ہو گیا، یہ مستحکم ہو گئے، آرمی مستحکم ہو گئی، تو پھر امریکن کیمپ سے ہم مکمل نکل جائیں گے، اور امریکن انفلوئنس ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ، ہماری فورن پالیسی پہ، ہمارے جیو پولیٹیکل پریزنس پر امریکن پریشر کم ہو جائے گا۔ اب دس از سم تھنگ امریکنز کی ناٹ ٹالریٹ۔ انہوں نے سوڈان میں ابھی جنگ کروائی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوج میں بغاوت کروائی سوڈان میں، وہ بھی رشیا اور امریکہ کی جنگ ہے سوڈان میں جو ہو رہی ہے۔ سوڈان اپنی پورٹس اور اپنی فیسلٹیز اور سہولتیں جو تھیں وہ رشیا کو دینا چاہتا، امریکنز نے وہاں جنرل کے ذریعے بغاوت کروا دیا۔ رشیا جو دوسری سائڈ سے لڑ رہا ہے، تو سول وار پورے سوڈان میں ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی اٹ از اے پراکسی وار بٹوین رشیا اینڈ امریکہ۔ اور ایگزیکٹلی یہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ سی آئی اے اسپانسرڈ ہے، جس کو عمران کر رہا ہے، یہ سب سی آئی اے اسپانسرڈ۔ آپ دیکھیں کہ عمران کی 100% فوکس جو ہے وہ امریکہ کی جانب ہے۔ انہوں نے ساری اپنے وہ سارے شہزاد گل جو ہے وہ جو بھی اس کا نام ہے وہ بھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے سارے امریکن سینیٹرز کو میسج کیے ہیں، کانگریس کے اندر یہ موو کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری لابنگ فرم ہائر کی ہے جو امریکہ کے اندر جا کے لابنگ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، آرمی کے خلاف، کسی طرح ہمیں دوبارہ اقتدار۔ انہوں نے عمران نے پی ٹی آئی نے کبھی چائنا کا رخ نہیں کیا، نوٹ کریں گے۔ یہ صرف امریکہ کے پاس، اور ہفتانہ آرمی کو دیتے ہیں کہ جی امریکہ کے ڈالر آرمی اور غلام آرمی، اور یہ وہ آرمی ہے جو امریکہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اس وقت۔ امریکہ اس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، اور یہ آرمی پاکستان کو امریکن انفلوئنس سے نکال کر ایسٹرن بلاک میں لا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کس قسم کا فوحش جھوٹ اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن، ایگزیکٹلی وہی گیم پلان جو ایوب خان کے خلاف انہوں نے کیا تھا کہ اچھے جنرل کو ہٹا کے کمزور جنرل لاؤ اپنی پسند کا، اس کے ذریعے پاکستان کی تباہی مچاؤ۔ اور اس وقت عمران یہی گیم کھیل رہا ہے۔ آپ کو میری بات پسند آئے نہ پسند آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسی لیے انسسٹ کر رہا ہے الیکشنز کا۔ اب اس صورتحال میں اگر آپ الیکشنز میں جاتے ہیں تو یہ وہی الیکشنز ہوں گے جو 1970 کے الیکشنز تھے۔ اتنی سخت پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں، اتنی سخت عداوت اور دشمنی اور جنگیں اور اتنے زبردست آپس میں تصادم اور دشمنی ہے کہ کوئی بھی پارٹی الیکشن کے ریزلٹس تسلیم ہی نہیں کرے گی۔ عمران کو 2/3 نہ ملی تو یہ تسلیم نہیں کرے گا، یہ اپوزیشن میں تو نہیں بیٹھے گا کبھی۔
دوسری پارٹی اس کو اپنی مرضی کا ووٹ بینک نہیں ملا وہ تسلیم نہیں کریں گے, اور پھر وہی خانہ جنگی ہوگی جس کا ہمیں خوف ہے. اس پاکستان نے اس دفعہ نہیں ٹوٹے گا بیکاز دیر از نو نتھنگ ٹو بریک. ایک لینڈ مارک ہے, کہاں توڑ کے لے کے جاؤ گے تم, کہاں جا سکتے ہو. لیکن خانہ جنگی اتنی شدید ہوگی کہ آپ شام, عراق اور یمن کو بھول جائیں گے. یہ پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے جیسے ابھی ہو رہا ہے. ابھی جو مطلب ابھی بھی خانہ جنگی ہی ہو رہی ہے جو عمران نے کیا, جی ایچ کیو پہ حملے, ایئر بیسز پہ حملے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے. مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے, دس لیول آف وائلنس بائی اے پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اگینسٹ پاکستان نیشنل ڈیفنس فورسز. مطلب یہ کام ٹی ٹی پی بھی نہیں کر سکی تھی جو عمران نے کیا. فار آل ڈیفینیشنز عمران اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد ہے کوئی پاکستانی ریاست کے خلاف. اور پی ٹی آئی, حالانکہ اس میں محب وطن لوگ شامل ہیں, ایکس سروس مین ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور حیران میں ہوتا ہوں کہ ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے. تو پچھلے 4 سال کا ریکارڈ اس کا ہے جس میں ایک کام اس نے ایسا نہیں کیا جو پاکستان کے مفاد میں ہو. لیکن یہ ساری چیزیں جو یہ کر رہا ہے اس وقت سی آئی اے کے کہنے پر, ایک اچھے آرمی چیف کو ہٹا کر وہ آرمی چیف جو پاکستان کو ایک اسٹرانگ نیوٹرل جیو پالیٹکس کے اندر, یہ نہیں کہ ہم چائنیز کیمپ پہ صرف جا رہے ہیں تو امریکہ ویسے تعلقات توڑ لیں گے, بیلنس کر رہا ہے. وہ چائنا کو ذلیل نہیں کر رہا, وہ چائنا کے ساتھ ایک تعلقات کر کے ایک ایسٹرن بلاک کریٹ کر رہا ہے, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں انڈیا کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے. یہ سب کچھ ایک اچھا آرمی چیف ہمیں ملا ہے, اور اس کو ہٹا کر یہ اپنی پسند کا ایک کمزور آرمی چیف لانا چاہتا ہے جو الیکشن کروائے, اور الیکشن کروا کے پھر وہی ریگنگ کریں جیسے یہ ریگنگ کرتے ہیں جس طرح پچھلے باجوہ اور فیض کے ساتھ اس نے کی تھی. مگر اس الیکشن کے نتیجے میں ملک میں خوریز خانہ جنگی ہو جائے گی. آپ اس کو انڈو نہیں کر سکیں گے. پھر الیکشن نہ کرانا بہتر ہے اس صورتحال میں. یہ اسٹیٹ ایسے آ گئی, میں خاص طور پہ ویٹرن سے کہوں گا, پاکستان آرمی کے جو ریٹائرڈ لوگ جو عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ بزرگی میں بڑی عمر میں ساری زندگی پاکستان کو دینے کے بعد یہاں جب پہنچے تو کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ کانٹ یو سی کہ دس مین از ڈینجرس؟ یہ ایک اور شیخ مجیب ہے. جس طرح اس نے حملہ کیا پورے پاکستان کو آگ لگائی ہے مفتی بانیوں کے ذریعے, آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ پیٹریوٹک ہے اور سارا قصور جنرل عاصم کا ہے؟ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں دخل نہ دے, پھر آپ کہتے ہیں یہ حکومت کا تختہ الٹ دے. سوائے مارشل لاء لگانے کے اور کون سا طریقہ ہے آرمی کے پاس کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ریپلیس کر دے؟ تو سوائے سول وار کے کچھ بھی نہیں ہے. خوریز خانہ جنگی ہو. پھر شکایت مت کیجیے گا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, آپ بتا دیتے. اس کو آپ انڈو نہیں کر سکیں گے, اور اس سول وار کو پھر استعمال کرے گا دشمن آپ کا حملہ کرنے کے لیے. یا شاید وہ تو اب انڈیا کو بھی جلدی پڑی ہوئی, آلریڈی وہ ڈپلائڈ ہے, ان کو خامخواہ اتنے ایکسپینسز کر رہے ہیں وہ اپنی, دے آر جسٹ ویٹنگ کہ پاکستان میں نارکی لیول تھوڑا سا بڑھے یا فوج میں بغاوت ہو تو وہ اندر داخل ہو جائیں گے. جو عمران کروانا چاہ رہا ہے وہ دونوں کام کروا رہا ہے, نارکی بھی کر رہا ہے, فوج میں بغاوت کروانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے, اور پیچھے سے باہر سے سی آئی اے پریشر ڈال رہی ہے کہ جنرل عاصم ریزائن کر. ایوری ون از ان ہری. انڈیا کو جلدی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کے 2024 میں الیکشن ہے, اس سے پہلے انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنا. سو ہر پیٹریوٹک پاکستانی کو میں کہوں گا اس وقت یہ وقت ہے کہ جنرل عاصم کے پیچھے کھڑے ہوں آپ. یہ وقت ہے کہ آپ پاکستان آرمی کو مضبوط کریں, یونٹی آف کمانڈ کو مضبوط کریں, پاکستان آرمی میں بغاوت پیدا نہ ہونے دیں. یہ جتنے اچھے پاکستانی بھی جو ہیں, جو سادے لوگ ہیں, ہم لوگ عمران نے بیوقوف بنایا ہوا ہے جن کو میں کہتا ہوں ہوش میں آؤ. تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ شخص سی آئی اے کے کہنے پر بھٹو اور مجیب کی طرح پاکستان میں بغاوت کروا کے ایک اچھے آرمی چیف کو ہٹا کر اپنی پسند کا آرمی چیف لائے گا, اور اس کے بعد وہ تباہیاں مچائے گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. اس وقت توبہ کا موقع نہیں ہوگا تمہیں. سو دس از دی انالیسس آف پریزنٹ سچویشن. ساری عمران کی اسٹریٹجی ہم نے آپ کو بتا دی کہ 20,000 بندہ لے کر آؤ, جرنیلوں پہ حملے کرو تو ان کا پیشاب نکل جائے گا. توبہ استغفار, what kind of mentality this man has. اور میری دشمنی صرف جنرل عاصم کے ساتھ ہے, اور ایک آدمی ہے جس کے خلاف میں کھڑا ہوں, اور سی آئی اے کہہ رہی ہے جنرل عاصم سے کہ آپ ریزائن کریں. پاکستان آرمی کو اور فورن آفس کو بڑی سختی سے منہ توڑنا چاہیے زلمے خلیل زاد کا. یو راسکل مورون, تمہاری جرت کہ تم پاکستان آرمی کے چیف سے استعفیٰ طلب کرو؟ کیا ہم تمہارے غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ہوتی ہے جگہ بولنے کی, یہ نہیں کہ سی آئی اے کے کہنے پر تم سی آئی اے کی اسٹریٹجی ڈپلوائے کرتے ہوئے پاکستان کا ایک اچھا آرمی چیف ہٹاؤ اور پھر اپنا ٹاؤٹ لے کر آؤ اور اس کے ذریعے پاکستان میں وہ تباہیاں مچاؤ جو تم پہلے نہیں مچا سکے تھے. سوری, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. پاکستان کے تمام پیٹریوٹس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو گیم پلان ہو رہا ہے